بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی 17 پیجز کی، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ آربیٹریری ہے، اور اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستم گرانہ ہے، یہ منمانی ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو خان صاحب کی کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے، نہ صرف رہائی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کو بہت سارے جو ہمارے یہاں پر جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی کیا حیثیت ہے، کشمیر کے بارے میں اتنی قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی، تو کیا کشمیر آزاد ہوا؟ تو اب اگر یونائٹڈ نیشن عمران خان کو آزاد کرائے گا یا اس کی اتنی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے ان کے پاس چلے جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے کتنی جگ ہنسائی ہوئی ہے پاکستان کی، اور ماضی میں بھی یہی ورکنگ گروپ جو ہے یہ بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں ان کو ہینڈل کر چکا ہے، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پر ان کو عدت میں نکاح کا ایک کیس بنا کے صرف ان کو انسلٹ کرنے کے لیے مذہبی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر، یعنی ان کو مورل گراؤنڈ ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ کیس بنایا گیا، جس کو یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ بات کی ہے، میں یہ اس پر بات کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے جو پاکستان میں ہوئی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں صرف تھوڑا سا 1 منٹ میں یہ بتا کے تو پھر میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کی یہ کر کیا سکتی ہے اور ہوئے گا کیا آگے جا کے، اس پر بتاتا ہوں۔ انہوں نے جو اپیلیں تھیں جو کی گئی تھیں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کیس تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سزائیں سنائی تھیں آفیشلز کو، ان کے سزاؤں کے خلاف جو انٹر کورٹ اپیل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ عامر فاروق صاحب اور جناب میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوچھا کہ کیا لاپتہ افراد آ گئے ہیں، مل گئے ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا نہیں ملے۔ مدثر نارو 6 سال سے ایک صحافی ہیں جو اغوا ہیں، غائب ہیں، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو اپنی دادی کے ساتھ آج کمرہ عدالت کے باہر موجود تھا، اور کمرے کے اندر بھی تھا عدالت کے، اور عدالت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس میں بہت سخت ریمارکس بھی دیے، جیسے عامر فاروق نے، اور جو انٹر کورٹ اپیل جو تھی جرمانوں کی، جو جیب سے آفیسر کو کہا گیا تھا کہ وہ جرمانے دیں، انہوں نے جمع کرائے تھے، اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ یہ بڑا عدلیہ جو ہے وہ اسٹرانگ میسیجز لے رہی ہے، لیکن کچھ عدلیہ ایسی ہے جو بہت ہی اس وقت اس حکومت کو فائدہ دینا چاہتی ہے، اور قاضی فائز صاحب بالکل اس کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے بالکل پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا، جہاں پر انہوں نے اپنی مرضی لگانی ہے وہاں پہ وہ قانون لے آتے ہیں، آئین لے آتے ہیں، کہیں پر قانون آ جاتا ہے، کہیں پہ آئین آ جاتا ہے، بلہ انتخابی نشان چھیننا ہو تو الیکشن ایکٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور اگر دوبارہ گنتی کرنی ہو تو کہتے ہیں پارلیمان نے، آئین نے یہ حق دیا دوبارہ۔ تو وہ تو اپنی جو رسپیکٹ اور جو پریسٹیج تھی اس کو ایز اے چیف جسٹس، اس کو ان کے جو فیصلے ہیں وہ بہت زیادہ ان پر تنقید ہو رہی ہے، تو وہ تو خیر اپنی جگہ پہ۔ اب یہ ذرا اس پر آ جاتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، دیکھیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پوری تفصیل بیان کی ہے، ان کی جو ساری گرفتاریاں ہیں ان کا ذکر ہے، کیسے رینجرز نے اٹھایا ان کو، اور وہ غیر قانونی تھا جو ان کو اٹھا کے لے گئے، پھر جس طریقے سے سائفر کیس چلا، جیسے توشہ خانہ کا معاملہ چلایا گیا، اور جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی سیشن کورٹ اسلام آباد میں، جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس کو جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اس کو بھیجا فار کرمنل انکوائری اور کمپلینٹ سیشن کورٹ کے پاس، وہ جو سارا پروسیجر ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سارا انلیگل ہے، وہ جو پاکستان کے اپنے قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایک بڑی مجھے جو بات پتہ چلی اس رپورٹ کو پڑھ کے، کہ اسپیکر جو ہے پاکستان کا قومی اسمبلی کا، وہ 16 اس کے پاس اختیار ہیں، لیکن یہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس جس میں یہ سزا ہوئی عمران خان صاحب کو، وہ اسپیکر کے پاس ایک 6 MNAs نے درخواست دی جن کا تعلق بعد میں پی ڈی ایم سے تھا، اور خود اسپیکر صاحب کا بھی تعلق پھر پی ڈی ایم سے تھا جو گورنمنٹ بنائی گئی تھی، اور انہوں نے وہ بھیجا، اور اس بات کا
آئینی طور پر اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا جو ریفرنس انہوں نے بھیجا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یونائٹڈ نیشن کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ فی الفور اس کو عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے، ان کو کمپنسیشن بھی دینی چاہیے. اور ایک ایک کیس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، توشہ خانہ کا ذکر کیا ہے، سائفر کا ذکر کیا ہے، عدت میں جو نکاح کا کیس ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ خاص طور پر جو عدت میں نکاح کا کیس ہے یہ صرف عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی جو مورل ایک سٹینڈنگ ہے اس کو شیک کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور ماضی میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا ہو چکا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ڈاکومنٹ ہے، اس میں ابراہیم صاحب جو تھے، ابراہیم انور ابراہیم جو ملائیشیا کے وزیر اعظم بھی بنے، ان کے پاس ان کے اوپر یہ چارج لگایا گیا تھا 2008 میں کہ انہوں نے سیڈومائز کیا ایک میل ایڈ کو. اور 2010 میں مقدمہ چلایا گیا اور جنوری پھر ان کو سزا بھی دی گئی، لیکن جنوری 2012 میں وہ ایکویٹڈ ہو گئے تھے. پھر 2014 میں اس ایکویٹل کو اوورٹرن کیا گیا کورٹ آف اپیل نے، اور ان کو پھر ایک 5 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی. اور انور صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ان کی بھی جو اس کے لیے بھی یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس نے کام کیا اور بتایا کہ یہ سب کیا ہے. اور دوسرا جو ایک کیس ہے وہ میرے سامنے ہے کہ جو مالدیوز کے جو صدر تھے محمد نشید، ان کو 13 سال ان کو سزا سنا دی گئی تھی. اور ان کو بھی اسی طرح ایک بڑا رشڈ پروسیس تھا اور جو قوانین تھے ان کو اس طرح بڑی تیزی سے کر کے تو سزا سنانے کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ ورکنگ گروپ جو ہے یہ اس کی جو کارروائی ہے، اس کی جو ساری یہ جو اس کی جو حیثیت ہے، یہ ورکنگ گروپ جو ہے یہ اس کا فیصلہ ہے جو ہیومن رائٹ کونسل کو یہ چلا گیا. اور اب اگر اکارڈنگلی اس پر نہیں ایکشن ہوا تو یہ پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کونسل میں جو اس کی الیکشن ہوا ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے. اور اس میں مینشن ہے کہ 2023 میں حکومت پاکستان سے رابطہ کیا گیا، حکومت پاکستان کو یہ ساری چیزوں سے آگاہ کیا گیا اور ان سے جواب مانگا گیا، لیکن حکومت پاکستان نے اس ورکنگ گروپ کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کوئی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. پھر جیسے ہی یہ خبر چلی تو ایک فیک اکاؤنٹ سے خبر چلوائی گئی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی جو پینڈنگ کیسز ہیں یہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو عمران خان کے خلاف پینڈنگ پہ کیسز ہیں. وہ فیک خبر تھی اور ایک چینل نے چلائی، ظاہر ہے دی گئی ہوگی، ساتھ میں یہ بھی کہا ہوگا کہ اس کو چلاؤ وغیرہ تمہارا تیا پانچا کر دیں گے. تو یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے اس پر رسپانس دیا ہے اس سارے ایشو پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے، اس پر کارروائی ہونی چاہیے اور عمران خان کو جو آربیٹریلی جو پکڑا گیا ہے، جو اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ اس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. پوری دنیا جو ہے وہ اس پر فوکس کیے ہوئے ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری جانب لاہور میں پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں اسمبلی، وہ اسمبلی کے باہر اجلاس کر رہے ہیں احتجاجاً، کیونکہ ان کے کچھ جو کولیگز ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اندر، کیونکہ انہوں نے مریم نواز کی آمد کے موقع پر احتجاج کیا تھا. تو پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ اسمبلی تو لگی ہوئی ہے عوامی، تو جو پارٹی کی تنظیم ہے اور لوگوں کو کال کر دی جائے کہ وہ وہاں پر آئیں. اور یہ ریگل چوک ہے، لاہور کا سینٹر ہے، تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ عوام اگر اس اسمبلی میں شرکت کے لیے آ جائیں تو پھر یہ شاید ایک احتجاجی جو موومنٹ ہے اس کو ٹریگر کرنے کا موقع بھی یہ بن سکتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.